نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سامعین محترم، روزہ یہ تمام مذاہب میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی عبادت ہے۔ یہودیوں کے مذہب میں اب بھی جو تورات موجود ہے تو اس میں روزے کی فرضیت کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن روزہ ایک عبادت ہے، روزے کی تعریف اس میں موجود ہے۔ اور یہ بات بھی تورات میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 روزے رکھے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً سورۃ البقرہ، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ سورۃ الاعراف میں 2 جگہ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے کوہ طور پر رکھے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں پر ایک عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا تھا کہ جس دن ان کو فرعون سے نجات ملی۔ 10 محرم کا روزہ تھا عاشورہ۔ لیکن آج کل یہودی 2 روزے رکھتے ہیں سال میں، جو 24 گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک رات روزہ شروع ہوتا ہے، دوسری رات تک روزہ وہ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس 4 انجیل ہے، اناجیل 4، اس میں بھی روزے کی فرضیت کا ذکر تو نہیں، لیکن روزے کی تعریف اور روزہ داروں کی تعریف موجود ہے، اور روزہ ایک عبادت شمار کیا گیا ہے اس میں۔ تو عیسائی حضرات بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے بڑے عجیب روزے ہیں، جس میں عیسائیوں کا خود شدید اختلاف ہے۔ مثلا کبھی گوشت سے روزہ رکھتے ہیں، کبھی تیل سے روزہ رکھتے ہیں، کبھی مچھلی سے روزہ رکھتے ہیں، کبھی انڈے اور دودھ سے روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک خاموشی کا روزہ بھی ہے جو عیسائیوں اور ہندوؤں کے ہاں بڑا مشہور ہے، ہندو اس کو برت کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں بھی عجیب عجیب روزے ہیں۔ تو قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم کے دل میں اللہ رب العزت نے ڈالا کہ خاموشی کا روزہ رکھو اور لوگوں سے باتیں نہ کرو۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے۔ تو ان کے بارے میں سورہ مریم میں آیت ہے، آیت نمبر 26 میں، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو بہرحال مختلف ٹائپ کے روزے پائے جاتے ہیں عیسائیوں اور ہندوؤں کے ہاں۔ دنیا کے جتنے بھی قدیم مذاہب ہیں، تقریباً تمام مذاہب میں روزہ ایک عبادت مانا جاتا ہے اور باقاعدہ رکھا جاتا ہے، اور بڑی ترغیب موجود ہے روزہ رکھنے۔ تواریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اور تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے کہ رمضان کا روزہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا جب وہ کشتی سے اترے اور طوفان ختم ہو گیا، تو انہوں نے رمضان کا روزہ رکھا۔ اور عیسائیوں پر اللہ رب العزت نے رمضان کا روزہ فرض کیا تھا 30 روزے، لیکن انہوں نے، ان کے ایک عالم، بہت بڑا عالم اور حبر بیمار ہوا تو اس نے 10 دن کی نظر مان لی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو 10 دن میں اس میں بڑھا دوں گا۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گیا تو 30 سے 40 کر دیے، 40 روزے رکھتے تھے۔ پھر ایک اور بہت بڑا عالم بیمار ہوا جس نے 10 اور بڑھا دیے نظر مان کر، تو 50 روزے ہو گئے۔ پھر گرمی میں 50 روزے رکھنا مشکل ہو گئے ان کے لیے، تو اس کو سردی میں منتقل کر دیا۔ علامہ شمس الدین قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اور پیغمبر نے یوم الشک کا روزہ منع کر دیا۔ یوم الشک کا روزہ رمضان سے ایک دن پہلے جب چاند نظر نہ آئے، اس نیت سے رکھنا کہ بھئی یہ رمضان کا روزہ ہوا تو فرض ہو جائے گا، نہ ہوا تو نفل ہو جائے گا۔ یہ منع ہے، حدیث میں سختی سے ممانعات موجود ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ رمضان کے روزوں میں اپنی طرف سے اضافہ زیادتی نہ ہو جائے۔ اسی طرح شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ رمضان کے ساتھ متصل رکھنا، یعنی عید کے دن بھی روزہ رکھنا، یہ بھی منع ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس سے نہیں موجود ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ روزوں میں اپنی طرف سے اضافہ نہ ہو جائے۔
مسند احمد اور ابو داود شریف کی روایت ہے کہ نماز میں بھی 3 تبدیلیاں آئی ہیں اور روزے میں بھی 3 تبدیلیاں آئی ہیں۔ نماز میں سب سے پہلی تبدیلی تو یہ آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو 17 مہینوں تک بیت المقدس فلسطین کی طرف آپ نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس قبلہ تھا۔ پھر 17 مہینوں کے بعد حکم نازل ہوا بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ قبلہ ہو گیا۔ اور دوسری تبدیلی آئی کہ نماز پہلے اذانوں کے بغیر کی جاتی تھی، پھر بعد میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا جس میں اذان ان کو سکھائی گئی، وہ اذان انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، تو اس کے بعد ہر نماز پھر اذان کے ساتھ ہونے لگی۔ اور تیسری تبدیلی نماز میں یہ آئی کہ پہلے نماز میں باتیں کرنا جائز تھا، جماعت کھڑی ہوتی تھی تو ایک آدمی آ جاتا، وہ قریبی شخص سے پوچھتا کہ کتنی رکعت ہو گئی، تو وہ بتاتا کہ 1 رکعت ہو گئی ہے، تو وہ پہلے جلدی 1 رکعت پڑھ لیتا، اس کے بعد پھر امام کے ساتھ شرکت کرتا اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیرتا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو 1 رکعت ہو چکی تھی، تو وہ امام کے ساتھ فوراً کھڑے ہو گئے، 1 رکعت انہوں نے نہیں پڑھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو وہ 1 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی 1 رکعت دہرائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد سن لکم معاذ، کہ معاذ نے تمہارے لیے ایک سنت قائم کر دی، ایک طریقہ بتا دیا، یہی طریقہ زبردست طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، آج کے بعد اسی طریقے سے تم لوگ نماز پڑھو۔ یعنی اگر رکعت چلی جائے تو اس کو بعد میں لوٹاؤ اور باتیں نہیں کرنا۔ قوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی اور باتیں کرنا نماز میں ممنوع قرار دیا گیا۔ تو یہ 3 تبدیلیاں تو نماز میں ہوئی، اسی طرح 3 تبدیلیاں روزے میں ہوئی۔ پہلے عاشورہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا اور ایام 20 اسلامی مہینوں کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ پھر یہ منسوخ ہو گئے، رمضان کے روزے فرض ہو گئے 1 مہینے کے۔ ایک تبدیلی تو یہ ہو گئی۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس میں یہ پیکج تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھنا چاہتے تو وہ ایک فدیہ دے دے۔ فدیہ کا مطلب طعام مسکین، ایک مسکین کو، ایک غریب کو کھانا کھلائیں۔ جیسے ابھی فطرانہ ادا کیا جاتا ہے تو ایک فطرانے کے بقدر ایک فدیہ ہوتا تھا ایک روزے کا۔ جو رکھ سکتے ہیں، اگر وہ نہ رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے۔ یہ پیکج شروع میں تھی، تو لوگ جو ہے فدیہ دے دیتے اور روزہ نہیں رکھتے تھے، جو رکھنا چاہتے تھے وہ رکھ لیتے تھے۔ تو پھر یہ تبدیلی آئی کہ بھئی من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس پر بھی رمضان کا روزہ آ جائے تو روزہ رکھنا اس پر فرض ہے، فدیہ مدیہ ختم ہو گیا، ابھی کوئی فدیہ نہیں دے سکتا۔ دوسری تبدیلی۔ اور تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں جب افطاری ہو جاتی تھی، افطاری کے بعد اگر کوئی سو گیا تو اس کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا، سحری نہیں ہوتی تھی۔ صبح صادق تک تو وقت ہوتا تھا کھانے پینے کا، لیکن اگر صبح صادق سے پہلے کوئی سو گیا، آنکھ لگ گئی تو اس کا روزہ آٹومیٹک شروع ہو جاتا تھا۔ جب اس کے بعد اٹھتا تو پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تو اس کا روزہ ہوتا تھا۔ تو حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پورا دن اپنے فصل میں کام کر کے آئے، تکے ماندے۔ افطاری کے بعد بیوی کو کہا کہ کچھ کھانا کھلا دو مجھے، تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، پڑوس سے کچھ لا کر کچھ لاتی ہوں آپ کے لیے۔ تو ان کی جو بیوی تھی وہ چلی گئی پڑوس میں اور وہاں سے کچھ پلیٹ میں کھانا وغیرہ لے کر آئی، اور گرم کر کے جب آئی تو حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ سو گئے تھے۔ تو بیوی نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ جب ان کو اٹھایا تو پورا دن انہوں نے کام کیا تھا، بھوک پیاس لگی تھی، اب پھر روزہ شروع ہو گیا تو کل وہ بے ہوش ہو گئے روزے کی حالت میں، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی نماز کے بعد، تو جب گھر تشریف لائے تو بیوی کو کہا کہ چلو آج جو ہے جمع کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، بیوی سے ہم بستری کرنے کا ارادہ کیا۔ تو بیوی نے کہا کہ میں تو سو گئی تھی، میری آنکھ لگ گئی۔ کہا خاموش ہو جاؤ، تم عورتیں جو ہے بہت بہانے کرتی ہو، جب بھی مرد کا دل چاہتا ہے ہم بستری کرنے کا تو تم جو ہے بہانے کرتی ہو، کہ میں کہتے ہو طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
اور کبھی کہتی ہو کہ بھئی میں تو سو گئی ہوں، تو یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم بستری کر ڈالی، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو اللہ رب العزت نے ان واقعات کی وجہ سے آسانی فرما دی امت پر، اور سحری تک کھانے پینے کی اجازت دے دی، چاہے سو جائے اور چاہے نہ سوئے۔ تو یہ تیسری تبدیلی ہوگی رمضان میں۔